فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنا دیا. اگر زمین کو قرارگاہ نہ بناتا، اللہ نے پہاڑ اس میں بنا دیے، اس نے زمین کو پکڑ لیا، اللہ نہ بناتا تو یہ زمین قرار پکڑنے والی نہ ہوتی، حرکت کرنے والی ہوتی، کوئی اس پہ چل نہ سکتا. فرمایا والسماء بناء، اللہ نے کتنی پیاری یہ چھت بنا دی، آسمان. وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی، صورتیں بنائی، کتنی پیاری صورتیں بنا دی. اللہ اکبر کبیرہ، کتنے خوبصورت چہرے اللہ بناتا ہے. لوگ تشبیہ دیتے ہیں یہ فلاں جیسا ہے، فلاں جیسا ہے، کتنا خوبصورت ہے، حسن کے مقابلے ہوتے ہیں. یہ تصویریں بنانے والا کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے جیسے چاہا بنا دیا. اختیارات اس اللہ مالک الملک کے ہیں. فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے پاکیزہ تم کو رزق بھی دیا ہے. ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم، تمہارا اللہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تمہارا پروردگار ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ کتنی برکتوں والا ہے جو جہان والوں کا رب ہے. هُوَ الْحَيُّ، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فَادْعُوهُ، اس کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. یعنی کہ یہ ہر بندہ پکارتا ہے اللہ کو، لیکن پکارنے میں کوئی خالص کر کے پکارتا ہے، کوئی ملاوٹ کر کے پکارتا ہے. پکارتے ہیں اللہ کو، سبھی کہتے ہیں، مشرک بھی آج کہتے ہیں اللہ دیتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ مشرک جو تھے وہ بھی کہتے تھے اللہ دیتا ہے. اللہ کے قرآن میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کہ زمین آسمان کو کس نے بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، زمین آسمان سے بارش کس نے نازل کی. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے نازل کی. مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، آج کے مشرک بھی مانتے ہیں. دعائیں رب سے کرتے ہیں مگر اس میں ملاوٹ کر کے مانگتے ہیں، خالص نہیں. اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اس کو پکارو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پیاری زبان نبوت سے فرما دیجئے مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی عبادت کروں تدعون من دون اللہ، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. لما جاءنی البینات من ربی، جب میرے پاس واضح دلائل آ گئے، میرے پاس نشانیاں آ گئی. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آپ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مطیع ہو جاؤں لرب العالمین، میں فرما بردار ہو جاؤں اس رب العالمین کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طرح آتا ہے. ان کو کہا گیا، قوم سے انہوں نے باتیں کی، کہا میں اس رب کی طرف جاتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پیغمبر ان کو فرما دیجئے میں ان کو نہیں پکارتا جن کو تم پکارتے ہو. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں ان کو نہیں پکارتا جن کو تم پکارتے ہو. اللہ فرماتے ہیں پھر آگے اللہ اپنی ذات کے تعارف کروا رہے ہیں. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. انسان ذرا اپنے وجود پر نظر ڈالے، دیکھے کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کا وجود کس طرح بنا. اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے اس مٹی سے نطفہ بنایا، مٹی سے نطفہ پیدا کیا. پھر نطفے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم من علقۃ، اس کو اللہ نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. ثم یخرجکم طفلا، اللہ نے اس اندھیر کوٹھڑی میں انسان کو کیسے بنایا، بچہ بن کر بنا کر اللہ نے نکالا، خوبصورت بنا دیا.
لوگ اس کو بوسے لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کے پیٹ میں کس طرح روزی کا اہتمام کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر اس کا ایک اور انداز سے بیان کیا ہے کہ ہم نے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ انسان کی تخلیق کی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ بیان کر رہے ہیں، دراصل اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور پنجابی کے مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، سنا دوں۔ بڈھا باپ تے شعیب دا پوت کوئی نہیں، کئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، پلا دسو خا شعیب دا نہیں سی دل کردا، چکھے لذتاں اس بہار دیاں، انہوں کون پوچھے تو کی کردا ہے، اتے مرضیاں مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں، جنہوں پکڑ لوے اللہ انہوں نبی بھی کوئی چھوڑا نہیں سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے نہیں کوئی لیکھ وچ میخ کوئی مار سکتا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں بکریاں چارتی ہیں۔ کیا شعیب نبی کا دل نہیں کرتا تھا میرا بیٹا ہو؟ میری جوان بیٹیاں باہر بکری چرانے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ کے پاس نظام ہے، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، لاکھپا میں ہنجوਆਂ دے موتی رولنے، یہ سارے اختیار میرے اللہ کو لینے۔ یہ اللہ مالک الملک کے پاس نظام ہے۔ کتنے جگیردار، مالوں والے، قوتوں والے، فیکٹریوں والے، جائیداد مربع زمینیں سبھی کچھ ہے، اولاد نہیں ہے۔ یہ اللہ مالک الملک نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، بچپن اس کا گزر گیا، پھر اللہ نے اس کو اور بڑھایا، اس کے اہتمام کیا، رزق کا اہتمام کیا۔ وہ رزق دینے والی ذات، اس نے ماں کے پیٹ میں رزق کا اہتمام کیا، پھر پیدا ہوا، بولنا نہیں آتا اس کو، اللہ نے کہا تو چلا، رونا سکھا دیا، یہ روتا ہے، ماں آتی ہے دودھ پلاتی ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوا، ماں کا دودھ نہیں آتا، اللہ نے اور اہتمام کر دیا، جانور پیدا کر دیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ نے کیسے کیسے اہتمام کر دیے۔ اللہ نے کہا اب دودھ کا موسم گزر گیا، دانت اگا دیے کہ اور چیزیں کھاؤ، یہ سارے اللہ نے اہتمام کیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں اللہ نے پیدا کر دی، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے چیلنج بھی کیے ہیں قرآن میں کہ لاؤ تو صحیح، اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو لاؤ تو صحیح، کچھ ایسا کر کے تو دکھائے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر فرما دیجئے اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر اللہ تم کو موت دے گا، موت کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کل ہی ایک ویڈیو کو سن رہا تھا، اس میں ایک بہت بڑا مولوی تھا، اللہ اس کو ہدایت دے، وہ کہہ رہا تھا غوث اعظم کی کرامتیں کیا ہیں، وہ تو مردوں کو دوبارہ روحیں چھین لیتا تھا۔ آج کے دور میں وہ ایسی کہانی سنا رہا ہے، کہتا مردوں کو دوبارہ ان کی روحیں اسرائیل سے چھین لیتے تھے، ملک الموت سے زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے لاؤ تو صحیح، اللہ نے تو چیلنج کیا ہے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کریم یہاں فرماتے ہیں، فرمایا پھر تم کو اللہ بڑھاتا ہے، جوانی میں پہنچا دیتا ہے، ثم لتکونوا شیوخا، پھر اللہ تعالیٰ بوڑھے ہونے کے لیے اور دراز اس کی عمر کر دیتا ہے۔ ومنکم من یتوفی من قبل، بوڑھا ہونے سے پہلے اللہ کسی کو فوت کر دیتا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، پھر اللہ تعالیٰ اور آگے بھیج دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں رات میں پتے ٹوٹتے ہیں، عمریں اللہ تعالیٰ کاٹ دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، یہ سارے چکر جھوٹے ہیں۔ اللہ تو ماں کے پیٹ میں بچہ بھی ہوتا ہے، دنیا پر آتا نہیں، اللہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کی زندگی موت لکھ دی جاتی ہے، کہاں کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، اس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، یہ سارا دنیا پر آنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ